ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کی مدد کے رکنے کا سبب کیا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں پر بہت ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور اللہ کی مدد جو ہے نا وہ رک گئی ہے۔ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ظلم ہو رہا ہے، معصوم بچے وہ قتل کیے جا رہے ہیں، شہر ویران ہو رہے ہیں، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ کا ایک قانون ہے، ایک ڈسپلین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میرے دین کی مدد میں لگا رہے گا میں اس کی مدد میں لگا رہوں گا، جب وہ ان سے ہٹے گا تو میں ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لوں گا۔ تو اس میں دین کی مدد میں رکاوٹیں کچھ چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیش کیا ہے۔ سورۃ توبہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ نے 8 چیزیں گنائی ہیں جس کی محبت میں ہم آ کر اور اللہ سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کائنات والوں کو بتاؤ ان کان آباؤکم، پہلا رشتہ اپنے باپ ان کے باپ ہو، وہ ابناؤکم دوسرا رشتہ اس کی اولاد ہو، وہ اخوانکم اس کا بھائی ہو، وہ ازواجکم ان کی بیویاں ہو، وہ عشیرتکم ان کے رشتہ داری ہو، وہ اموال اقترفتموہا جو دندے بزنس واپار کرتے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادہ جس واپار میں ان کو ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، وہ مساکن ترضونہا وہ بلڈنگیں محلات ہیں ان میں جس میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، احب الیکم اگر ان نے ان سے محبت کی زیادہ، یعنی یہاں احب کا ہے کہ یعنی زیادہ محبت کی، محبت تو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن زیادہ محبت کی 3 چیزوں سے۔ کون سی؟ پہلے تو من اللہ اللہ و رسول اس کا رسول و جہاد فی سبیلہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے۔ اب دیکھو نا ہمارے اندر میں یہ تینوں چیزیں نہیں، ہمارے اندر میں اللہ سے بھی محبت کم ہو گئی ہے، ان چیزوں سے اللہ کے رسول سے بھی محبت کم ہو گئی، اور جہاد کا تو ہمارے زندگی سے نام ہی نکل گیا۔ جب ہم ان چیزوں کو 3 چیزوں کو چھوڑ کر ان 8 چیزوں میں لگ جائیں گے تو پھر اللہ کا حکم سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم ان 8 چیزوں میں لگ گئے اور میرے ان 3 چیزوں کو چھوڑ دیا فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اب انتظار کرو، اب پھر انتظار کرو، پھر اللہ کی مدد تجھے نہیں آئے گی، انتظار کرو میرے عذاب تاکہ میرا حکم عذاب تیرے اوپر آ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ یہ فاسق ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ منافق ہے، فاسق ہے، میں ان کی مدد نہیں کروں گا اور ان کو میں ہدایت دوں گا ہی نہیں۔ تو میرے بھائی ہم اس 8 چیزوں میں لگ گئے ہیں اور اللہ کی محبت ہمارے دل سے نکل گئی، اس کے رسول کی محبت نکل گئی، اور جہاد ہم سے تو بالکل نکل گیا۔ جب جہاد نکل گیا تو اللہ کا کل بھی وعدہ حق تھا، آج بھی حق ہے اور قیامت تک ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ وہ وعدہ نبھانے والا کون ہے۔ جب تک ہم خود کو سنواریں گے نہیں تو اللہ کی مدد ہمارے پاس کیسے آئے؟